الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. رواه مسلم. بزرگان محترم و برادران اسلام، ہر دور اور ہر زمانے میں کفر اور اسلام کی آپسی لڑائی جاری و ساری ہے. قرن اول سے لے کر اس وقت تک، بلکہ آگے بھی یہ سلسلہ مستقل کفر اور اسلام کے درمیان چھیڑ چھاڑ، لڑائی، عناد اور دشمنی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے کہ کسی مذہب کا حق ہونا اسی وقت واضح ہوتا ہے جب اس کے سامنے باطل موجود ہے. دن کا اجالا اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب رات کی اندھیریاں بھی چھا جاتی ہیں. اس لیے مومن اور مسلمان کو ہر حال میں، خواہ حالات کیسے ہی ناخوشگوار ہوں، ناموافق ہوں، اسلام اور ایمان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی ضرورت ہے. یہ بات مسلم ہے، اللہ کو سب سے زیادہ نعمتوں میں ایمان کی نعمت پسندیدہ. اس لیے مومن اللہ کی نظر میں بہت بڑا قیمتی ہے. اتنا قیمتی ہے جب تک ایک بھی مومن اس کائنات میں پایا جاتا ہو جو اللہ اللہ کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم اور دائم رکھیں گے. لیکن جب ایک بھی مومن اس روئے زمین پر نہیں پایا جائے گا، اللہ اس دنیا کو موت دے دے. اور وہ موت کیا ہے؟ قیامت کا قائم ہونا. معلوم یہ ہوا ایک مومن اللہ کی نظر میں سب سے بڑی عظیم ترین دولت ہے. آج نعمت ایمان کی حقیقت کو دلوں میں جاگزین کرنے کی ضرورت ہے. جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے کفر اسلام کا پیچھا کرتا چلا رہا. قرن اول سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہودی اور عیسائی مشنریاں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی شروع سے کوششوں میں لگی رہی. اس وقت ہمارے ملک کے اندر اسلام اور مسلمان دشمنی کی جو لہر چل رہی ہے اور تیز تن آندھی چل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی دراصل یہی یہودی عیسائی سازشیں ہیں جنہوں نے ہندوازم کو یہ سبق سکھایا. اس وقت جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور مسلمانوں کی کوششوں اور کاوشوں، قربانیوں
اور ان کی شہادتوں کی وجہ سے اس ملک کو آزادی ملی، تو اس وقت میں انگریز نے اسلام دشمن تنظیموں کو ایک سبق سکھایا اور ان کے درمیان میں نفرت اور عداوت کی بیج ڈال کر یہ بتایا کہ مسلمانوں کو اس بات کی تم کوشش کرتے رہو کہ کسی طرح ہندو مذہب کو یہ قبول کرنے والے بنے، اور ان کو بتا دو کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے، جتنے تمہارے آبا و اجداد تھے سب ہندو تھے، بیچ میں تم لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ کر آؤ۔ اسی لیے گھر واپسی کی جو مہم چلائی گئی ہے اسی کے تناظر میں چلائی گئی۔ گھر واپسی کا جو مستقل عنوان ملک میں چل رہا ہے، اس کی کوششیں چل رہی ہیں کہ اس کا عنوان یہی ہے کہ یہ آبا و اجداد ان کے غیر تھے، کافر تھے، کسی طرح مسلمان بھی اپنے آبا و اجداد کے طور و طریق کو اختیار کرتے ہوئے کفر کو اور ہندوازم کو قبول کرے۔ اس کے لیے تو باضابطہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، اور جتنی بھی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ کسی طرح ہندوازم مذہب میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے کوششیں کاوشیں پورے ملک کے گوشے گوشے چپے چپے میں چل رہی ہیں، اور پھر باضابطہ نصاب بھی ایسے مقرر کیا جا رہا ہے جس نصاب کو اگر کوئی معصوم بچہ قبول کرے گا تو یاد رکھنا نہ اسلام پر قائم رہ سکتا ہے، وہ نہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایسے قوانین اس ملک کے اندر لاگو کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو بھی دین سے، اسلام سے، ایمان سے مضبوط رشتہ قائم رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کریں، اس لیے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو نجات کا سبب ہے، ورنہ سارے مذاہب وہ ہیں جو دوزخ اور جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اس وقت ملک کے اندر جو مہم چلائی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے گھرانوں میں کفر داخل ہو جائے، شرک داخل ہو جائے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے سب سے زیادہ جو معصوم اور نرم دل، نرم مزاج والی جو صنف ہے وہ عورت ہے، اور یہ بھی ابلیس کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ حضرت آدم اور حوا جب دونوں جنت میں چلے گئے تھے اور کسی طرح ابلیس چاہتا تھا کہ ان کو جنت سے نکالا جائے، تو اس کے لیے حضرت آدم پر تو ابلیس کی نہیں چل سکی، لیکن حضرت حوا کو مختلف خیالات کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے دل کے اندر بات ڈالی، جس پھل کو اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے اگر اس کو کھا لیا جائے تو ہمیشہ جنت میں رہ جائے۔ معلوم یہ ہوا ابلیس ہمیشہ الٹا سبق سکھاتا ہے، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ نتیجتاً حضرت حوا اس کے شکار ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر آمادہ کر لیا، اور نتیجتاً وہ گناہ سرزد ہو گیا جو گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی کو رکھ کر یہ ابلیسی سبق سکھایا گیا، کسی طرح عورتوں اور مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اگر یہ آ جائے عورت تو پھر اس کی جتنی نسل ہوگی وہ نسل بھی کفر پر، شرک پر جمے رہے گی۔ اس کے لیے باضابطہ کوششیں اور کاوشیں اعلیٰ سطح پر چل رہی ہیں۔ صرف اس وقت یو پی کی صوبائی علاقہ اس وقت ٹارگٹ بنا کر کام کیا جا رہا ہے خصوصاً، لیکن یاد رہے عموماً پورے ملک میں یہ لہر چل رہی ہے۔
پورے ملک میں یہ لہر چل رہی ہے۔ بلکہ یو پی کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار نے یہ بھی باضابطہ چیلنج کیا ہے کہ لو جہاد کے خلاف ہم کو ایسا کمر بستہ ہو کر میدان میں اترنا چاہیے کہ لو جہاد کا خاتمہ نہ صرف ہو جائے بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندوازم کے سائے تلے آ جائے۔ اس کے لیے باضابطہ ان لوگوں نے نوجوان مسلم لڑکیوں کو عشق اور معاشقے کی جال میں پھانسنے کے لیے نت نئے ترکیبیں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ ایک ہی سال کے اندر یہ 2100 مسلم لڑکیوں کو ہندو گھرانے میں بہو بنا کر لایا جائے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو ابھارا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اور مختلف انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ یہ اعلان ہو رہا ہے کسی مسلمان لڑکی کو عشق اور معاشقے کی جال میں پھانس دیا جائے 3 لاکھ روپے نقد انعام دیے جائیں گے، اور 6 ماہ کا جملہ خرچہ کھانے پینے کا برداشت کیا جائے۔ اور یہی نہیں کہ تمہارے تحفظ کی بھی گارنٹی دی جاتی ہے کہ تمہاری سیکورٹی مستقل طور پر کی جائے گی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پوری پولیس آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ یو پی میں کئی مسلم لڑکیاں اس وقت اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ کر بہت سے ہندو لڑکوں سے وہ نکاح کر چکے ہیں اور کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی نہیں، ملک کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ آپ دورہ کریں گے تو دیہاتوں کا، ضلعوں کا، تعلق جات کی حالت تو بہت زیادہ بری ہے۔ ابھی اطلاع ملی کہ ایک قصبے میں 1 مہینے کے اندر 7 مسلمان لڑکیوں نے ایمان اور اسلام چھوڑ کر کفر اور شرک کے ساتھ اور ایک کافر لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور باضابطہ جو ہے مہاراشٹر کے ذمہ دار نے یہ بات بھی کہی ہے، 150 جو ہے تنظیم کے نوجوان لڑکے ایسے ہیں جن کے تعلقات مسلمان لڑکیوں سے، ہم ان کو باضابطہ اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ 150 بچے مسلمان لڑکیوں سے شادیاں بھی کریں، 3 لاکھ روپے انعام بھی پائیں، 6 مہینے کے نان نفقے بھی یہاں سے دیے جائیں گے، اور تمہاری پوری تحفظ اور سیکورٹی جو ہے فراہم کر دی جائے گی۔ یہ سلسلہ مستقل صوبہ جات میں لہر چل رہی ہے۔ نہ صرف یہ، اس وقت ایسے صوبے جہاں پر تشدد نہیں ہے کفر کا، وہ علاقے بھی متاثر ہو۔ اور شہر حیدرآباد اس کے مسموم لہر میں آ چکا ہے، اور کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی مختلف ترکیبوں میں پہلی ترکیب یہ بھی اپنائی جا رہی ہے، جو ہاسپٹلز غیروں کے اور وہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اذان دینے سے پہلے اس کے کان میں اوم کے کلمات چھوڑے جا رہے ہیں، ہندو کلمات اس کے بچوں کے کانوں میں جو ہے چھوڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کی خبر ہی نہیں۔ ایک سازش یہ چلائی جا رہی ہے۔ اب غور کریں گے، جب سب سے پہلا جملہ کفر کا بچے کے دل میں اترے گا تو پھر ایسی صورت میں اسلام اور ایمان کا اندرون میں اترنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ ایک سازش رچی جا رہی ہے،
باضابطہ مستقل ہاسپٹلوں میں بہت خبردار رہنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور دوسرا، تعلیم کے لین سے مسلمان مردوں کو، بچوں کو ہو، بچیوں کو ہو، کسی طرح ان کو ہندوازم کی طرف راغب کر دیا جائے۔ سب سے پہلے یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ہندو نام رکھنا کوئی بری بات نہیں، ہندو نام رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بچوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی جو اچھے اچھے نام ہیں ہندوازم کے، وہ نام لگا کر بچوں کو پکارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ نام کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، رہو تم اسلام میں لیکن نام اپنا تھوڑا تبدیل کر لو، یہ بھی صلاح دی جا رہی ہے۔ اور تعلیم کے لین سے بچوں کو، بچیوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ خاص طور پر یاد رکھو بھائیوں، آج ہم لوگ اعلیٰ تعلیم کے غرض سے عیسائی مشنریوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، ایسے اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں جہاں ہندوازم کو غلبہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، تقریباً اسکولوں کے اندر یہ نظام بن رہا ہے اور بعض جو ہے اسکولوں میں بن چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بس آخری جو پریڈ ہے اس کے بعد سرسوتی جو تعلیم کی دیوی سمجھی جاتی ہے، تعلیم کی دیوی مستقل رکھ کر جس کو سرسوتی دیوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی پوجا کروائی جا رہی ہے۔ ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر پھول ڈالو اور اس کے سامنے جو ہے دونوں ہاتھ جوڑ کر جو ہے اس کے سامنے جھکو۔ یہ بچوں کو باضابطہ باور کیا جا رہا ہے۔ مسلم لڑکے اور لڑکیاں بہت سی تعداد میں آخری پیریڈ کے بعد سرسوتی دیوی کی مورتی کی پوجا کر کے مسلمان نکل رہے ہیں، اور غافل ہیں ہم لوگ، اس سے بالکل غفلت میں جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے اسکولوں کو آپ الوداع کہہ دو، آپ کا اپنا بچہ اسلام کی تعلیم کے ساتھ مختصر علم بھی مل جائے کافی ہے، ورنہ یہ کفر اور شرک کی دلدل میں چلا جائے گا تو ایک بڑا خاندان، مسلمانوں کی ایک نسل برباد اور ضائع ہو کر رہ جائے گا۔ بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جس وقت سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، باضابطہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی جو مہم کے اندر آپ کو حیرت ہوگی، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو آشرانند ایک شخص ہے جس نے پوری ایک مہم ملک کے اندر چلائی ہے، 20 لاکھ مسلمانوں کو اس نے مرتد کیا ہے۔ مہاسبھا ایک تنظیم ہے جو صوبہ بنگال میں ہے، آزادی کے بعد مہاسبھا کا بیان ہے۔ ہم لوگوں نے مسلمانوں کے ارتداد میں صرف صوبہ بنگال کے شہروں، دیہات، قصبہ جات میں محنت کی، اور محنت کے نتیجے میں 50,000 مسلمانوں کو مرتد کیا، 50,000 مسلمان۔ باغبت کی سرزمین میں تقریباً 20 مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا۔ ظلم و ستم جب بڑھ گیا، انہوں نے باضابطہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کروایا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو آواز دی گئی، کسی نے مدد نہیں کی۔ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس ملک میں اگر امن و سلامتی پا سکتے ہیں تو ہندوازم میں پا سکتے ہیں، لہذا 20 افراد نے ہندو بننے کا ارادہ کیا۔ کچھ مسلمانوں کو پتہ چلا تو بھاگے بھاگے آئے، ان کو سمجھایا۔ 7 افراد وہ تھے جو بچ گئے، 13 افراد یہ کہہ کر کفر کا اور شرک کا کلمہ پڑھ کر کافر اور مشرک ہو گئے کہ یہاں پر اس ملک میں اگر جینا ہو تو ہندو بن کر ہی جی سکتے۔ یہ پوری ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ بھائیو، آپ حیرت کریں گے، این آر سی کا بھی جو اس ملک کے اندر جو ہے شوشہ چھوڑا گیا ہے اور قانون لاگو کرنے میں جو اصل مہم ہے، اس میں مسلمان ٹارگٹ ہے، مسلمان ٹارگٹ ہے۔
NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کے سارے نام اس سے خارج کر دیے جائیں، ان کو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا جائے، مظالم ڈھائے جائیں، خوب تشدد ان پر کیا جائے، ایسا ظلم کیا جائے جس سے وہ ان کی زمین اور آسمان لرزا جائے۔ ان سے کہا جائے کہ اگر تم اس ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو ہندوازم کو قبول کرو۔ باضابطہ ہندوازم کے نعرے لگائے جائیں گے، نام تبدیل کیا جائے گا CAA کے تحت، پھر ان کو جو ہے باضابطہ شہریت دی جائے گی۔ بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آپ امت مسلمہ کو اپنے بچوں اور بچیوں پر کڑی نظر رکھنا ہے، اور ان کے تعلقات کن سے ہے اس کی طرف جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ صبح اللہ کے لیے اٹھو، فجر کی نماز کے بعد خود قرآن پاک کے پڑھنے میں اپنی اولاد کو، مرد ہو کہ عورت ہو، بچے ہو کہ بچیاں ہوں، تقریباً گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم کی عادت ڈالو، ذکر و اذکار میں ان کو لگاؤ۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ نہیں کیا، اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کیا، ہمارے اپنے بچوں کے اندرون میں ایمان اور اسلام کی روح نہیں پھونکی، یاد رکھنا آئندہ کی نسلیں ہمیں بخشنے والی نہیں ہیں۔ پھر کوئی ہماری نسلوں میں ایسی اولاد نہیں ہوگی جو ہمیں یاد کر کے ہماری خبر پر فاتحہ پڑھنے والی ہو۔ ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں، ہوش کے ناخن لے کر ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یاد رکھو مسلمانوں، دین اسلام سے ارتداد اختیار کرو، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں موت آئے کہ تم کافر ہو جاؤ، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تمہارے سارے نیکیوں کی جو عمارت ہے منہدم ہو کر رہ جائے گی، تم کفر کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، جہنم تمہارا انتظار کرے گی۔ اللہ ہم سب کے ایمان اور اسلام کے تحفظ کا سامان فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان اور اسلام کے تحفظ کا اللہ ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔